کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ مطلب ہے تو سارا 3 سال کا مشکل ہے اس کو بھلانا، لیکن آپ سمجھتے ہو کہ کوئی ایک بہت منفی جس کا اثر ہوا وہ آپ پہ بہت سخت واقعہ ہو جو آپ کے لیے بھلانا مشکل ہو، اور ایک کوئی پازیٹیو جس میں آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ بہت اچھا اس دوران میں ایک چیز ہوئی جو میرا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے جو بھی کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ میرے لیے بڑا اچھا ہوتا تھا. تو جب میں طالبان کے پاس تھا تو مجھے میں فیبرری میں گیا تھا، ورلڈ کپ ہو رہا تھا کرکٹ کا. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کرکٹ کا بہت شوق تھا ان کو، طالبان کو بہت کرکٹ کا بہت شوق ہے ان لوگوں کو. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، کبھی کبھی سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پاکستان کا ریڈیو پہ چل رہا تھا کہ پاکستان کا میچ ہو رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. کوئی ڈیٹس مجھے یاد نہیں، فیبرری تھا 2015 ورلڈ کپ تھا. تو میں نے کہا مجھے بہت شوق ہے کرکٹ کا، تو میں پاکستان کا میچ دیکھنا چاہتا ہوں ورلڈ کپ کا. تو اس نے کہا ہم آپ کو سنا سکتے ہیں ریڈیو پہ. میں نے کہا بہت مہربانی ہوگی آپ کی. تو انہوں نے مجھے ریڈیو دیا تو میں نے پاکستان کا وہ میچ سنا. لیکن وہ کنڈیشن ایسی تھی کہ اندر سگنلز نہیں آتے تھے اس کے میچ کے، تو وہ مجھے باہر جانا پڑا. باہر برف باری ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ مجھے روک رہے تھے کہ آپ باہر مت جائیں، آپ تو باہر تو برف باری ہو رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں میں تو میچ تو سننا چاہتا ہوں. تو میں نے ایک وہ لیا اپنا سلیپنگ بیگ اور میں باہر ہی تھوڑا سا گھر سے باہر ہی کونے پہ بیٹھ گیا جہاں سگنلز آ رہے تھے. تو وہاں پہ میں نے دن کو وہ میچ سنا پاکستان کا. پھر آپ کو یہ شوال کے علاقے سے پھر افغانستان کب لے کے گئے؟ 29 فیبرری 2016 کو پاکستان فوج نے دتا خیل کے علاقے پہ پیش قدمی شروع کر دی، اور تو وہ مجھے لے کر خالد بھی ساتھ تھا اور وہ مجھے لے کے افغانستان چلے گئے. تو یہ اس دوران ڈرون بھی وہاں چل رہے ہوں گے، پاکستانی فضائیہ بھی وہاں حملے کر رہی تھی، تو وہ کیا حالات ہوتے تھے، کس طرح اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھتے تھے؟ تو وار زون تھا جی، بہت سخت حالات تھے وہاں پہ. بہت سخت بمباری ہوتی تھی. پاکستان ٹینکس بھی فائر کرتے تھے، مارٹرز بھی فائر کرتے تھے، اور جیٹ سٹرائک سب بہت ہوتی تھیں جیٹ سٹرائک. تو یہ کیسے طالبان کیسے پھر آپ کو بھی محفوظ رکھتے تھے، اپنے آپ کو بھی محفوظ؟ ہم لوگ بھاگ جاتے تھے باہر، آسمان کے نیچے بیٹھ جاتے تھے لیکن ڈرونز بھی تھے وہاں پر. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈرون سٹرائک ہوئی تھی 5 جنوری کو، جس میں وہ ہلاک ہو گئے امریکن فارنرز سے. تو میں بہت قریب تھا اس کے، اباؤٹ 100 یارڈس قریب ہی میں رہ رہا تھا. تو یہ تھا. جیٹ سٹرائک بھی میں نے دیکھی. میں نے پہلی جیٹ سٹرائک دیکھی تھی جب ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی، پنجاب کے انٹیریئر منسٹر خان دادا صاحب. ان کی اسیسینیشن کے بعد ہی پاکستان آرمی نے اور فضائیہ نے بمباری شروع کر دی دتا خیل کے اوپر. تو اس کا کوئی مؤثر تھیں، کوئی صحیح نشانے لگا رہی تھیں یا؟ نشانے تو ٹھیک لگا رہی تھیں، لیکن لوگ نہیں تھے وہاں پہ. وہ نکل جاتے تھے پہلے؟ جی، وہ جگہ خالی تھی. اور یہ جو مطالبہ تھا، یہ اطلاعات تھیں ایسی کہ جی وہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا پیسے مانگ رہے ہیں، آپ سے انہوں نے کبھی یہ بات کی کہ وہ کیا مطالبات کر رہے ہیں آپ کی؟ پرزنر ایکسچینج اینڈ رینسم. تو کون سے؟ لیکن وہ بہت انریزنیبل سی ڈیمانڈس تھیں. لیکن کون سے قیدی تھے؟ کوئی خاص قیدی تھے جن کی رہائی وہ مانگ رہے ہیں؟ خاص قیدی تھے، ان کی ڈیٹیلز آپ شاید میری بک میں پڑھیں. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ اور رقم کا مطالبہ بھی؟ جی، رقم کا کتنی رقم مانگ رہے تھے؟ اس پہ کوئی بارگیننگ بھی سنا تھا ہو رہی تھی آپ کے والد صاحب کے ساتھ؟ اصل میں رقم ان کو جو میں نے فیل کیا ہے کہ ان کو پیسوں کا اتنا پرابلم نہیں ہے، اسپیشلی القاعدہ. طالبان تو ہوتا تو پیسوں کی بات پہ آ جاتے وہ، لیکن القاعدہ کو پیسوں کا پرابلم نہیں ہے. وہ بہت سیریس تھے اپنے پرزنرز کے لیے. اچھا، اب اس آخری دن کی طرف آتے ہیں. بہت سی تفصیل ہے، لمبا سفر ہے آپ کا، ہر اس پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن جس دن آپ کی رہائی ہوئی یہ وہ واقعہ کیسے ہوا اور شروع کیسے ہوا؟ اور 9 مئی ہی تھا، اور اتفاق سے، اور میرے 3 سال مکمل ہو گئے. میں اس دن بہت افسردہ تھا. تو لیکن شام کے وقت جو القاعدہ والا بندہ تھا وہ میرے پاس آیا، نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی. تو اس نے بولا کہ اس کو ٹپ آف ہے کہ آج وہ ریڈ ہو جائے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ کیسے ریڈ ہوگا، میں نہیں مانتا آج ریڈ ہوگا. تو اس نے کہا نہیں آج ہوگا ریڈ. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ عشاء پڑھ لیں اور عشاء کے بعد ہم نے نکلنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. عشاء کے بعد پھر وہ مجھے لے کر نکل گئے باہر. انہوں نے کہا ہم نے جگہ چھوڑنی ہے، کمپاؤنڈ چھوڑنا ہے، کمپاؤنڈ پہ ریڈ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نکل گئے. اب جس 3-4 گھنٹے کا سفر ہم نے طے کیا تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ میرے آگے تھے تقریباً
15 गज 15 यार्ड्स का फ़र्क था मेरा और उनका। तो इतने में आवाज़ आई हेलीकॉप्टर्स की, तो उसने मुझे चीख के बोला कि आप लेट जाओ। मैं लेट गया, तो जैसे मैं लेटा तो एक लाइट फ्लैश हुई उनके ऊपर, तो उसने मुझे कहा कि भागो। तो वो एक स्प्लिट डिसीजन था मेरा कि मैं इनके साथ ना भागूं और दूसरी तरफ भागूं। वो राइट जब भागे, मैं लेफ्ट भागा, लेकिन मैं इतना भाग नहीं सका। लेकिन वो फैसला बहुत मेरा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं आज इधर बैठा हूँ। लाइफ सेविंग डिसीजन थी, लाइफ सेविंग डिसीजन, एग्जैक्टली। तो फिर वो कैसे मारे गए, उनको कैसे मारा? तो जैसे ही मैं गिर गया तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई। बहुत कम फायर हुए, शायद 4 या 5, और तो मुझे लगा कि मुझे भी लग जाएगा फायर, और ये फायर ना लगा तो ड्रोन चल रहा था। मैंने कहा ड्रोन मिसाइल मार देगा, तो आई वॉज रेडी टू डाई दैट टाइम। लेकिन फिर मुझे एक आवाज़ आई पश्तो में पहले आवाज़ आई कि तो मैंने उसको इंग्लिश कहा, चीख के बोला, मैंने कहा इंग्लिश। तो मैंने गौर से जब इसको देखा तो वो एक सोल्जर था अमेरिकन। तो उसने फिर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया फ़ौरन ही। मैंने कहा मेरा नाम अली हैदर गिलानी है, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा हूँ और मैं किडनैप था, अलकायदा के साथ था। तो उन्होंने कंफर्म किया अपनी अथॉरिटीज़ से, और फिर मेरी जो पीछे से वो रोप से जिससे बांधा हुआ था मेरे हाथ, वो खोले, मुझे मेरी शर्ट वापस की और बड़ी कर्टियस तरीके से मुझे कहा मिस्टर गिलानी यू गोइंग होम। आखिरी सवाल मेरा आपके मुस्तकबिल के बारे में, क्या, एक तो आपने बताया कि किताब लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्या इरादे हैं? इसके अलावा मैं जिंदा रहना चाहता हूँ फ़िलहाल, अपनी ज़िंदगी का हर दिन जिंदा रहना चाहता हूँ, और जो मैंने मिस की हैं चीज़ें अपने बेटे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मैं वो करना चाहता हूँ। उनको टाइम देना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ।